ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر عثمان شاہ، ایسوسیٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج پشاور، خیبر پختونخوا۔ آج ہمارا موضوع ہے تعلیمی اداروں میں ماہر نفسیات کی ضرورت۔ میں اور پروفیسر طارق صاحب کئی دنوں سے اس پر بحث کر رہے تھے کہ ماہر نفسیات کی آخر ضرورت کیا ہے، پھر تعلیمی اداروں میں یہ ماہر نفسیات ہوتا کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یا اس کا جو ہم کہتے ہیں کہ جواب یا ڈسکرپشن یا نیچر کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے دو چار باتیں میں کر لوں گا اور پروفیسر طارق صاحب سے بھی کچھ پوچھیں گے۔ تو ماہر نفسیات، جس کو ہم عموماً سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، ہسپتالوں میں جو کام کرتے ہیں وہ ان کو سائیکاٹرسٹ کہتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کی ذمہ داریوں میں جو فرق ہے، طارق صاحب سے بھی پوچھیں گے، پھر تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ کیسے ادویات دیتے ہیں اور ہاسپٹل میں، ہسپتالوں میں مریضوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ اور سائیکالوجسٹ جو ماہر نفسیات ہوتا ہے وہ باتوں سے، تجاویز سے، مشوروں سے علاج کرتے ہیں۔ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کئی چیزوں، کئی مشکلات کی زد میں ہیں۔ کبھی حادثات اس طرح ناگہانی آفات آتی ہیں جس میں زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، دہشت گردی کا ہمیں خود سے سامنا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک اور باتیں ہیں۔ ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تعلیمی ادارے میں ماہر نفسیات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گزشتہ دنوں کرونا آیا تھا، اس سے بھی بچے کافی متاثر ہوئے تھے۔ تو میں تو ذاتی طور پر یہ تجویز پیش کرتا ہوں اور کہ ان بچوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی مشاورت کے لیے، ان کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا کے ہر تعلیمی ادارے میں ماہر نفسیات کی خدمات ضرور لینی چاہیے۔ اگر ہم اس چیز سے قاصر ہیں یا حکومت کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہر تعلیمی ادارے کو ایک ماہر نفسیات دے سکے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ وہ ایک تعلیمی ادارے کا چکر لگایا کریں، وہاں بچوں کے ساتھ گزارا کریں، تاکہ ہمارے یہ بچے جن کو اگر گھریلو کچھ مسائل ہیں، بعض دفعہ خدا نخواستہ والدین میں کچھ جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ اور کی ایک باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بچے ان کے ساتھ یہ ڈسکس کر دیا کریں، ان سے رہنمائی لیا کریں اور اپنے دل کی بات وہ کھل کر ان کے سامنے رکھا کریں۔ تو میں طارق صاحب کا تعارف کروا دوں کہ پروفیسر محمد طارق صاحب گورنمنٹ کالج پشاور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور اپنی ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں طالب علموں کی نفسیات پر، اور بہت سارے نفسیاتی مسائل آ جاتے ہیں تو طارق صاحب بچوں کے ساتھ ان کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کر کے اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقابلے کے لیے جو بچے امتحانات کے لیے جاتے ہیں تو طارق صاحب ان کی بھرپور رہنمائی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج ملک کے کئی بڑے اداروں میں اور کئی بڑی پوسٹوں پر آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں۔ تو ہم طارق صاحب سے اس حوالے سے پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے پہلو کی طرف نشاندہی کی۔ آج کل کے دور میں اور آج سے 10-20 سال پہلے کے تعلیمی ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلے تعلیم کا فوکس وہ تھا کہ بچہ تعلیم کرے، میٹرک کرے یا ایف اے کرے یا بی اے یا ماسٹرز کرے یا میڈیکل انجینئرنگ کرے اور اس کے بعد ایک اچھا انسان ہو اور معاشرے کی حصہ کرے۔ اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں، معاشرے کے رجحانات بھی بدل گئے ہیں، ساتھ میں تعلیم و تعلم کا بھی جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ بدل گیا ہے، اور پہلے تعلیم پہ تکنیکی صلاحیتوں پہ فوکس ہوتا تھا، اب نمبر گیم پہ فوکس زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں جب نمبر گیم کا ہوگا تو ظاہر ہے بہت سارے معاشرتی، سماجی، اخلاقی اور ایون معاشی دباؤ بچے پر آ رہتے ہیں، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، ظاہر ہے معیشت کے بغیر بھی کام نہیں چلتا۔ بچہ اگر تعلیم کے لیے آئے گا تو معاشی مسائل اس کے زیادہ ہیں، والدین کی اتنی وہ نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ اس کا سماجی دباؤ ہے کہ اگر اسے نمبر زیادہ نہیں لیے تو خدا نخواستہ کیا ہو جائے گا۔ تعلیم کا بھی یہ ہے کہ وہ سر میں ذرا معذرت چاہتا ہوں، میں تم سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک بات بڑے پتہ کی کہ بچے پر نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے کہ نمبر زیادہ لینا، کم لینا، اور اللہ رحم فرمائے کئی دفعہ ہم اخبارات کے میں دیکھتے ہیں کہ بچوں نے خودکشی کر لی۔ گھر میں جب کوئی ایسی بات ہوئی تو بچہ اس طرح ڈپریشن میں چلے گا، اتنا
دباؤ میں کینس ہو گیا کہ اس نے خودکشی کر لی. کیونکہ ہمارا ان واقعات سے واسطہ بہت پڑتا ہے. طالب علم میں براہ راست ہمارے سے تعلق ہوتا ہے تو ہمیں ان چیزوں پہ ہماری نظر بھی ہوتی ہے، نظر بھی رکھتے ہیں اور ان سے ہمارا تعلق بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ظاہر جب یہ نفسیاتی مسائل بھی ہوں، سماجی مسائل بھی ہوں، معاشی مسائل بھی ہوں، والدین کی طرف سے بھی پیرنٹل کیئر کی بجائے پیرنٹل پریشر ہو، استاد بھی اس پہ ہو کہ جی اسٹوڈنٹ زیادہ نمبر لے گا تو میرے اشتہار لگے گا، میرے ریٹنگ بہتر ہوگی. اور ظاہر ہے یہ کیپٹلسٹ دور بن گیا، کیپٹلسٹ میں بھی ابھی یوٹیلیٹیرین دور بن گیا ہے. یوٹیلیٹیرین میں صرف آپ نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، نمبر گیم لے کے بھاگ لگ جانا ہوتا ہے. انسانیت، تعلیم، تخلیقی صلاحیت اور تعلم کو اپنی اتنی توجہ نہیں دینی ہوتی. بس نمبر حاصل کرو، آگے جاؤ، نیکسٹ میں جاؤ، پھر آگے دوڑ لگاؤ. تو ظاہر ایسے بہت سارے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور نفسیاتی مسائل کا زیادہ تر جو فوکس ہے وہ معاشی پہ ہوتا ہے یا سماجی پہ ہوتا ہے یا تعلیمی پہ ہوتا ہے. اور اس میں والدین اور استاد اور ماحول پورا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں 10-20 سال پہلے تعلیمی اداروں میں ٹیوٹوریل کلاسز کا ویکلی انتظام ہوتا تھا جس میں بچے اور اساتذہ بیٹھ کے کلاس سے کتاب سے نکل کے تھوڑی دیر بیٹھ کے نفسیاتی سماجی مسائل دیکھ کے اس پہ جب تک طلباء کی اصلاح کرتے تھے. لیکن اب چونکہ تعلیمی اداروں پہ دباؤ بڑھ گیا ہے، جس کالج میں جس ادارے میں پہلے 500 بچے داخل ہوتے ہیں وہاں پر اب 9,000 10,000 داخل ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں ٹیوٹوریل کلاسز کا انعقاد ممکن نہیں ہے. تو وہ جو ایک فورم تھا ہمارے لیے نفسیاتی مسائل کو دیکھنے کا استاد اور تعلیم اور شاگرد کے درمیان، وہ ختم ہو گیا ہے. تو ایسے میں بہت زیادہ نفسیاتی مسائل آگے ہیں. منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے، غلط ادویات کا استعمال بڑھ گیا ہے، باور گولیاں باقی چیزیں ان کا استعمال بڑھ گیا ہے. منشیات وہ علم بہت تیزی سے بچوں کو جو ہے نا وہ کر رہی ہے. اس کے علاوہ اس کے نتیجے میں جو آتی ہے اس میں ظاہر ہے ہم نے جس طرح نشاندہی کی خودکشی کے واقعات اور کوشش بھی بہت زیادہ ہوگی. جی بچے نے پیپر اچھا نہیں کیا، گھر آیا، ابا نے ڈانٹا کہ نمبر آپ کے کم آئیں گے، پیپر اچھا نہیں، ہماری ناک نیچی ہوگی، بچے نے جا کے اپنے آپ کو لٹکا دیا. یا اس کے نمبر اچھے نہیں آئے اور اس نے کہا میں نے پیپر اچھا کیا تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے یا وہ منشیات کی لانت میں چلا جاتا ہے، بے راہ ہو جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے سماجی اور معاشی مسائل جو ہے نا وہ منشیاتی مسائل جنم لیتے ہیں. تو ان سب کا کیا حال کہ جیسے آپ نے نشاندہی کی آج کل کے زمانے میں، پہلے تو ہمارے تعلیم کا فوکس بدلنا چاہیے کہ نمبر گیم سے بچے کو نکال کے کسی اور پہ. پہلے بھی میں نے نشاندہی کی کہ تعلیمی نظام اور خاص کر امتحانی نظام جو ہے اس کا فوکس بدلنا چاہیے اور نمبر گیم سے بچوں کو نکال کے تخلیقی صلاحیتوں پہ یا کریٹیو ایسی چیز پہ ڈالیں کہ وہ اس کے اوپر نمبر کا جو پیرنٹل یا سوسائٹل پریشر ہے وہ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تخلیقی صلاحیت ہے اس کے ساتھ اس کو ہم بتائیں کہ آپ کے پاس اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس 1 یا 2 شعبے نہیں، آپ کے پاس سینکڑوں شعبے ہیں کہ اگر آپ ایک طرف نہیں تو آپ ڈائیورٹ ہو کے دوسری طرف جائیں. تو ظاہر اس کے لیے بچے کی اپنی نفسیاتی اور تعلیمی کوچنگ کرنی ہوتی ہے. تو ایسے میں اگر استاد و طالب علم کے درمیان رشتہ بہتر ہو اور یہ چیزیں ہوں، والدین بھی اس چیز پہ فوکس کریں، استاد کے ساتھ رابطہ رکھیں، پیرنٹ ٹیچر کانٹیکٹ ہو اور ساتھ میں ایک نفسیات دان ہو جو بچے کو رہنمائی کرے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی ماہرین ایسے چاہیے جو بچے کو صرف یہ نہ بتائے کہ آپ نے فزکس یا کیمسٹری یا انگلش کا کورس ختم کر کے نمبر لے کے بھاگ جانا ہے. وہ اس کی اصلاح بھی کرے، رہنمائی بھی کرے کہ آپ یہ اس لیول پڑھ رہے ہیں تو اس لیول سے آپ ادھر یہاں ان علاقوں پہ جا سکتے ہیں، تاکہ اس کے سامنے دروازے کھلے ہوں اور اس کے ذہن میں یہ ڈفرنٹ آپشن ہو کہ اگر میں ایک جگہ پہ فٹ نہ ہو تو دوسری جگہ پہ بہتر طریقے سے ڈیولپ کر کے جا سکتا ہوں. اس سے بہت سارے جو ہمارے نفسیاتی اور مسائل ہیں وہ ان کا تدارک ہو سکتا ہے اور ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور بچہ کہ وہ غلط راستوں پہ منشیات یا خدا نخواستہ خودکشی کی طرف سوچنے لگے، وہ تعمیری طرف آئے، اس کو اپنی سیمت معلوم ہو، اس کا ذہن کھلا ہو، اس میں یہ حوصلہ ہو، یہ اعتماد اس میں آئے کہ اگر خدا نخواستہ میں یہاں پہ میرے نمبر کم آئے تو اس سے میرے کیریئر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے پاس اور راستے کھلے، میں آگے جا سکتا ہوں. بہت شکریہ سر صاحب، بہت مہربانی. آپ نے بڑے واضح اور صاف الفاظ اور تفصیل سے ہمیں سمجھا. یہ آپ جس طرح آپ نے توجہ اس طرف بھی دلائی کہ ٹیوٹوریل کلاسز ہوتی تھی ہماری. اچھا بس میڈم ہوتا تھا ہمارے زمانے میں، اسکول میں بھی ہوتا تھا، کالجز میں. اور یہ ہے کہ ادبی پروگرامات اور ادبی سرگرمیاں ہوتی تھیں جو بچوں کی ذہنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے میں ابھی بھی ہے، کسی حد تک ہیں. لیکن چونکہ جیسے ہم نے کہا کہ اکثر ادارے وہ جو ہے نا نمبر بڑھانے کے چکر میں اور یہ ہے کہ وہ نمبر گیم میں پڑ گئی ہیں. تو بچوں پر تو اثر ایک جس طرح آپ نے بات کی، لیکن ایک اس میں اسکل ایجوکیشن بھی نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم آپ یہ کہ صرف نمبر کی بات تو نہیں ہے کہ بچے میں کوئی اسکل ہو، کوئی ہنر ہو، کچھ سیکھ لیں. تو بہت شکریہ سر آپ کا. اس حوالے سے سر آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ کیا جو ہے حکومت سے کیا مطالبہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم کون ہیں کہ ہم مطالبہ کریں یا ہم سکیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ارباب اختیار کی اس طرف توجہ دلائیں کہ صحت ہے اور صحت کے بعد تعلیم ہے، کیونکہ اچھا صحت مند دماغ جو ہے اس کے بعد صحیح تعلیم سے کر سکتا ہے. تو صحت پر بھی فوکس ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد تعلیم پہ. چاہے ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں بچے ہوں، ماشاء اللہ سے پاکستان اس میں ہم جو کہتے ہیں نا خود کفیل ہے، لیکن جب وہ بچے تعلیم یافتہ نہ ہوں،
جب ان کے بچوں کے پاس اسکل نہ ہو تو پھر تو وہ تو رائے گا کہ ہم سے تو اتنا ہمارا اسٹاف جو بہت زیادہ نسل ہے یہ تو ہم سے ضائع ہو رہی ہے. کیا آپ تجویز دینا چاہیں گے, کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بڑے اچھی اس کی طرف نشاندہی کی. آپ کے سوال کے تسلسل میں 2 باتوں کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ کی بھی اور باب اختیار کی بھی, کیونکہ یہ صرف میرا اور آپ کا نہیں, ایجوکیشن پلانرز کا اور مینیجرز کا اور حکومت کا, سرکار کا بھی مسئلہ ہے. جی 70s اور 80s تک اگر آپ کو یاد ہو, شاید ہم تو بچے تھے لیکن تب ہمارے ذہن میں کہ اس وقت تک تعلیمی اداروں میں کتاب کے ساتھ ساتھ وہ جو اسکل والی چیزیں تھیں وہ ان کی راضی بھی ہوتی تھی. جی زراعت کی بھی ہوتی تھی, کارپینٹر کی بھی ہوتی تھی, الیکٹریشین کی بھی ہوتی تھی, ساتھ میں کافی ڈفرینٹ چیزیں تھیں جو اسکول میں بچوں کو سکھائی جاتی ہے. اسکول سے میٹرک تک جاتے جاتے بچہ اس میں ٹھیک ٹھاک اپنے فیلڈ میں ہو جاتا ہے. اگر وہ آگے نہیں جا سکتا تو باہر نکل کے ایک پڑھا لکھا جو ہے نا کارکن بن کے وہ اپنی عزت کی کمائی کر سکتا ہے اور وہ مارکیٹ میں بیٹھ سکتا ہے. لیکن انلکیلی بدقسمتی سے ہم جو بھی اس زمانے کے جو ایجوکیشن پلانر تھے انہوں نے اس میں سے نکال کے کچھ ایسے سبجیکٹ ڈال دیے جس کو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں تھی, اور آج کل اس کے متعلق بچے پر بیچا اضافی بوجھ بھی پڑ 40 گیا. سال پڑھ کے بھی نہ ہمارا جو مطالعہ پاکستان کا وہ کلیئر ہے, نہ ہمارا کچھ چیزوں کے بارے میں اس کا کوئی فروٹفل نہیں نکلا. البتہ نقصان یہ ہوا کہ بچے جو اسکل سیکھ رہے تھے وہ اسکل والا ایریا ختم ہو گیا, تو ان کے ساتھ دوسرے راستوں پہ غلط راستوں پہ جانے کے امکان زیادہ ہو گیا, کم ہو گیا. دوسری بات جو بتانا چاہوں گا, بدقسمتی سے ہمارے ملک کی سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہے. پوری دنیا میں تعلیم جو ہے وہ ڈیولپمنٹل سیکٹر سمجھی جاتی ہے, اور اس کو بجٹ یا اس کی اسپانسرنگ یا اس کی پلاننگ جب کی جاتی ہے تو ڈیولپمنٹل سیکٹر کے طور پہ اس کو بجٹنگ بھی کی جاتی ہے, ہمارے وسائل میں کہ اور اس کے متعلق پلاننگ بھی اس طرح ہوتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر ایجوکیشن سیکٹر ہے جو وہ نان ڈیولپمنٹ سیکٹر کا چور ہوتا ہے. جی اس کو بجٹ کرنا, اس کی اچھی بات ہے, کچھ ماہرین تعلیم کو اس میں بیٹھنا چاہیے, ان کو مدعو کرنا چاہیے, ان کی خدمات دینی چاہیے تاکہ وہ مل بیٹھ کر اس ملک کے, اس قوم کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں, اور یہ کہ ملک کا مستقبل ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, حکومت کا بھی, نظام کا بھی, اسٹیٹ کا بھی, اور تعلیمی اداروں کا بھی, اور پورے ہمارے سسٹم کا, جی کہ یہ واحد ملک اس میں تعلیم کو نان ڈیولپمنٹل سیکٹر ہے. سب ذرا تھوڑا سا اس کو اگر آپ بجٹ دیں یا اس کے لیے پالیسی بنائیں یا پلاننگ کریں یا جو بھی کریں, آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نان ڈیولپمنٹ سیکٹر ایسے تو پیسے نہیں نکل رہے, تو ظاہر ہے نان ڈیولپمنٹ سیکٹر بن گئے تو اس کے ساتھ جب آپ اس کو ایسا ڈکلیئر کریں گے, اس کے ساتھ سلوک بھی اپنے وہ کرنا ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ پہلے سپوز ایک اسکول تھا, اس میں 500 یا 400 یا 1000 کا تھا, تو اس پہ آپ کافی کچھ کر سکتے تھے, ٹیوٹوریل کلاسز بھی کر سکتے تھے, بچوں کی تربیت بھی کر سکتے تھے, وقت بھی دے سکتے تھے, استاد بیٹھ بھی سکتا تھا. اب 500 کو آپ نے 10,000 میں بدل دیے, تو ظاہر ہے اب آپ کا فوکس اس پہ ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, بلڈنگ ہے, اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ بچے میں داخل کروں تو وہ ہوگا. تو آپ کا جو ہے نا وہ کوالٹی پہ آپ کا فوکس نہیں رہا, آپ کا نمبر پہ فوکس آ گیا. تو ایک تو آپ نے بچوں کی تعداد بڑھا دی, استاد کم ہیں, وسائل کم ہیں, مالی وسائل نہیں دے رہے, نان ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی دے رہے, آپ نے صرف نمبر پورے کرنے ہیں کہ جتنے % لوگ داخل ہوئے. دوسری بات یہ کہ بچوں کو بھی آپ نے نمبر گے پہ اور کسی جی پہ لگا دیا, تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کا انجام یہی ہونا ہے جو ہمارے ملک میں تعلیم کا ہو رہا ہے کہ لوگ ڈگری ہولڈ نکل رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ میں کہاں جاؤں. ڈگری لے کے بھی وہ چپراسی کی نوکری ڈھونڈے گا یا کلرک کی نوکری ڈھونڈے گا یا کسی کی سفارش ڈھونڈے گا یا پھر منشیات, یا یہ ہے کہ بازاروں میں کچھ فروٹ سبزی وغیرہ فروٹ کرے گا. ہمارا فوکس بدلنا ہے کہ اس کو پوری باقی دنیا کی طرح اس کو ڈیولپمنٹ سمجھے, لے, اور پلاننگ اور بجٹنگ کرتے وقت اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے, تب کہیں جا کے آپ کے لیے ایک سمت متعین ہوگی اور راستہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے پر آپ آگے جائیں گے. یہ بہت شکریہ طارق صاحب, اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ ارباب اختیار کے علم میں ہی نہیں ہوگا, میں یہ نہیں سمجھتا کہ کیا وہ سمجھ نہیں رکھ رہے, لیکن میں اس پر حیران ضرور ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. ایک وقت طارق صاحب میں اور آپ کلاسز میں ہوتے تھے, اسکول میں ہوتے تھے, کالجز میں, تو ہمیں بتایا جاتا کہ آپ ملک کا مستقبل ہیں, اور ہمیں عجیب سا لگتا تھا کہ بھائی یہ استاد کیا کہہ رہے کہ آپ ملک کا مستقبل ہے, ملک آپ سے ہوگا. آج ہم اس مقام پر ہیں, ہم ان بچوں کو کہہ رہے ہیں آپ ملک کا مستقبل ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے مستقبل کا اب سنوارنا ہوگا. اگر ہم اس ملک کی اور اس کا فلاح چاہتے ہیں, اس ملک کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس طرف توجہ ضروری ہوگی. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا.